बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। मंजूर पश्तीन का जो एक पश्तून कौमी जरगा हुआ, उसके बाद कुछ लोगों ने खदशात ज़ाहिर किए थे कि अब मिलिटेंट्स और अवाम जो हैं ये आपस में लड़ेंगे और टकराव की सी सूरत हाल होगी। आज एक वाक़या हुआ है लकी मरवत में। खैबर पख्तूनख्वा का ये जनूबी ज़िला है और यहाँ पर मिलिटेंट्स और आम लोगों के माबैन झड़प हुई है। इस वाक़ये की तफसील भी आपके सामने रखनी है। और बन्नू में ये फ़ैसला किया गया है कि एक बार फिर अमन मार्च होगा। जिस तरह 19 जुलाई को लाखों की तादाद में लोग निकले थे, इसी तरह का एक अमन मार्च जो है ये 21 अक्टूबर को होगा। पीर का ये दिन है और इसके लिए तमाम सियासी जमातों को, तंजीमों को, ताजर तंजीमों को मोबिलाइज़ किया गया है और फ़ैसला ये किया गया है कि इस दिन तमाम तालीमी इदारे जो है ये बंद रखे जाएंगे, तमाम कारोबारी मराकज़ बंद रहेंगे, शटर डाउन हड़ताल होगी, पहिया जाम हड़ताल भी होगी। और इस सिलसिले में ये फ़ैसला किया गया है कि अगर इस अमन मार्च को रोकने की कोशिश की गई तो फिर इसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। और बाकायदा इस अमन मार्च के लिए लकी मरवत और वज़ीरिस्तान के लोगों को भी दावत दी गई है कि वो आएँ और यहाँ पर मुज़ाहरा करें। साथ साथ पीटीएम ने ये ऐलान किया था, मंजूर पश्तीन ने ये ऐलान किया था कि तमाम वो लोग बाहर निकलें जो पश्तून कौमी जरगे का हिस्सा थे। उसमें सिर्फ पीटीएम की बात नहीं है, उसमें वो तमाम सियासी जमातें, वो तमाम गैर सियासी जमातें या तंजीमें या सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान जिन्होंने जरगे में शिरकत की थी, वो इतवार के दिन 20 अक्टूबर की तारीख़ को वो अपने अपने ज़िले में बाहर निकलें और जरगे की हिमायत में मुज़ाहरे करें। तो इतवार का दिन जो है ये एक्टिविटी भी होनी है और साथ साथ पीर को बन्नू में अमन मार्च जो है उसकी तैयारियां जारी हैं। मैं सबसे पहले आपके सामने रख देता हूं ये जो लकी मरवत में वाक़या हुआ है। शिद्दत पसंदों और आम लोगों के माबैन झड़प हुई है और साथ साथ मुख्तसरन में अफ़गानिस्तान की सूरत हाल भी आपको बताऊंगा। तफसीली वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने डेली मैदान का ये चैनल जो है ये सब्सक्राइब नहीं किया तो ये कर लीजिए। अपनी राय से भी ज़रूर नवाजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। लकी मरवत में गुज़श्ता 2 साल से जारी दहशतगर्दी की लहर के ख़िलाफ़ मकामी लोगों ने मुसल्लह जद्दोजहद शुरू कर दी है। लकी मरवत के दूरअफ्तादा इलाके तख्ती खेल से आमदा इतलात के मुताबिक गुज़श्ता एक हफ़्ते से शिद्दत पसंदों और अक़वाम तख्ती खेल के माबैन तनाव जारी था, क्योंकि अक़वाम तख्ती खेल के मुसल्लह लश्कर की जानिब से शिद्दत पसंदों को इलाके से निकलने का कहा गया था। इस सिलसिले में रवां हफ़्ते के दौरान शिद्दत पसंदों ने अक़वाम तख्ती खेल से ताल्लुक़ रखने वाले 2 नौजवानों को यरग़माल बनाया था, जिसके बाद अक़वाम तख्ती खेल ने अपने इलाकाई हदूद में मुसल्लह जत्थों की सूरत में गश्त शुरू कर दिया। आज भी अक़वाम तख्ती खेल के मकामी लोगों ने अपने इलाके में मुसल्लह गश्त शुरू किया। ये गश्त जारी था कि इस दौरान उनका सामना मुबैना शिद्दत पसंदों से हुआ। दोनों तरफ से फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ। 1 घंटे से ज़ायद फायरिंग के बाद जब इस इलाके की तलाशी ली गई तो जो इनके जो 2 अफराद थे ये इनकी लाशें मिली मिलिटेंट्स की, और 3 इनके लोग जो हैं ये ज़ख्मी हुए। ज़राए का कहना है कि ज़िला लकी मरवत की तहसील नौरंग कौम तख्ती खेल के माबैन फायरिंग उस वक्त शुरू हुई जब तख्ती खेल कौम के कई जवानों को कमांडर बिलाल ग्रुप और कमांडर मशकूर ग्रुप के शिद्दत पसंदों ने ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश की, जिस पर तख्ती खेल की पूरी कौम निकल आई और शिद्दत पसंदों पर उन्होंने हमला कर दिया। अक़वाम तख्ती खेल की फायरिंग से शिद्दत पसंदों के 2 अफराद मारे गए और इस तरह फायरिंग के इस वाक़े में अक़वाम तख्ती खेल का एक शख्स जो है ये ज़ख्मी हुआ है। एक इत्तला ये भी आई थी कि आम लोगों में से एक शख्स की शहादत हुई है, लेकिन ये बताया गया है कि अक़वाम तख्ती खेल का एक शख्स ज़ख्मी हुआ है, जिसको इलाज के लिए बन्नू के हस्पताल में मुंतकिल किया गया है। इसके साथ ही कुछ वाक़यात हुए हैं। एक तो वाक़या डेर इसमाइल खान में हुआ है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के फार्म हाउस के बिल्कुल करीब एफसी के काफ़िले पर एक बम हमला किया गया है, धमाका किया गया और इस धमाके में एफसी के 2 एहलकार ज़ख्मी हुए, जिनमें एक की हालत तशवीशनाक जो है ये बताई गई है। वाक़े के फ़ौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी जाए वक़ूफ़ पर पहुंची और हुकाम ने शवाहिद इकट्ठे करके इलाके की नाकाबंदी की। एक और वाक़या जो है वो बाजोड़ में हुआ है। मामूंद का इलाका है, यहाँ पर एफसी चेक पोस्ट पर भारी हथियारों से मिलिटेंट्स ने हमला किया है। जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है कोई जानी नुकसान की इतला तो नहीं मिली, लेकिन ये कहा गया है कि मुकाबला जो है कई मतलब कुछ देर तक जारी रहा। ये मामलात जो हैं ज़ाहिर है कि ख़ासे तशवीशनाक हैं। आप अगर पाकिस्तानी मीडिया पे देखें तो आपको आइनी तरामीम के हवाले से ख़बरें मिलेंगी। फ़लाँ सियासी जमात ने फ़लाँ सियासी जमात के लीडर से मुलाकात की
اور فلاں جگہ پہ یہ مشاورت ہوئی اور فلاں جگہ پہ اس مسودے پر بات کی گئی۔ پارلیمان کے اندر کی خبریں، سپریم کورٹ کے اندر کی خبریں یہ زیادہ دیکھی جاتی ہیں، سنی جاتی ہیں، لیکن یہ جو بلوچستان یا خیبر پختونخوا یا قبائلی علاقے ہیں، یہ ایک عجیب قسم کے امتحان سے دوچار ہیں۔ یہاں پر اکثر علاقوں میں کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے، معمولات زندگی جو ہیں یہ بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ کرم کے حالات آپ دیکھیں ابھی تک کنٹرول میں نہیں آ رہے، اور پھر اس قسم کے واقعات جب سامنے آتے ہیں تو پھر بہت زیادہ تشویش کی لہر دوڑتی ہے عام لوگوں میں۔ بنوں میں 19 جولائی کو جو ایک امن مارچ ہوا تھا، وہ اس خدشے کے پیش نظر ہوا تھا کہ کہیں بنوں میں بڑے پیمانے پر فوجی آپریشن کا آغاز نہ کیا جائے، کیونکہ بنوں کے لوگ خاصے قریب سے دیکھ چکے ہیں، وزیرستان کی نقل مکانی کو دیکھ چکے ہیں، جنوبی وزیرستان کی بھی اور شمالی وزیرستان کی بھی۔ تو بنوں کے لوگ نہیں چاہتے کہ ان کو کسی آئی ڈی پیز کے لیے بنائے گئے کیمپ میں منتقل کیا جائے۔ یہ بات مشہور کی گئی ہے کہ بنوں کے لوگوں کے لیے سرگودا میں کوئی کیمپ جو ہے یہ قائم کیا گیا ہے، اور اگر آپریشن ہوتا ہے تو ان کو وہاں پہ رکھا جائے گا۔ یہ کوئی مصدقہ خبر تو نہیں ہے، لیکن لوگوں کو اس امن مارچ کے لیے موبلائز کرنے کے لیے یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سرگودا جو ہے یہ اتنے 100 کلومیٹر دور ہے بنوں سے، تو وہاں جانے کے بجائے اگر آپ صرف 5، 10، 15 کلومیٹر کا فاصلہ طے کریں اور آپ پریٹی گیٹ کے مقام پر پہنچیں اور یہاں پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں تو آپ فوجی آپریشن سے بچ سکتے ہیں، آپ نقل مکانی یا ہجرت سے بچ سکتے ہیں۔ تو بنوں کی تاجر تنظیموں نے پہلے بھی اسی قسم کے امن مارچ کی کال دی تھی، بہت کامیابی سے یہ امن مارچ ہوا تھا، اور اس مرتبہ بھی بنوں کی تاجر تنظیموں نے اس میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ جو ہے وہ پہلے امن مارچ میں کیا گیا تھا۔ اس مرتبہ ہو سکتا ہے صورتحال تھوڑی سی مختلف ہو، کیونکہ بیچ میں کچھ لوگوں نے، جرگہ کے کچھ ارکان نے ملاقاتیں کیں اعلیٰ عہدیداروں سے، وہاں پہ سموسے کھائے، وہاں پہ چائے پی۔ تو یہ سموسا جو ہے یہ سوشل میڈیا پر خاصا وائرل ہے بنوں کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے جا کے ملاقاتیں کی اور ان کو یہ ملاقاتیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اگر اعلیٰ عہدیدار آتے ہیں کسی شعبے سے بھی جن کا تعلق ہو رہا، آپ کے مسائل کے حل کے حوالے سے اگر کوئی بات ہوتی ہے، آپ کے جو مطالبات ہیں، آپ کے مطالبات انہی حلقوں سے، انہی عہدیداروں سے اگر تعلق رکھتے ہیں تو سموسہ کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، چائے پینے میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ بنوں کی جو سیاسی شخصیات ہیں، جو غیر سیاسی شخصیات ہیں، یعنی وہ شخصیات جو باقاعدہ الیکشنوں میں حصہ لیتی ہیں، وہ شخصیات جو الیکشنوں میں حصہ تو نہیں لیتی لیکن نامی گرامی شخصیات ہیں، سول سوسائٹی سے ان کا تعلق ہے، تو وہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اس سے پہلے جو امن مارچ ہوا تھا، اس کے بعد پھر ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈاپور نے تمام وہ جو مطالبات تھے بنوں کے 45 رکنی جرگہ کے، 16 مطالبات تھے غالباً، وہ سارے منظور کر لیے تھے، اور باقاعدہ یہ منظوری کا اعلان انہوں نے جا کے بنوں میں جلسہ عام سے خطاب کیا تھا، اور یہ جلسہ بھی اسی جگہ پہ منعقد کیا گیا تھا جہاں پہ یہ مرکزی اسٹیج امن مارچ کا بنایا گیا تھا۔ تو بنوں کے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں امن چاہیے، ہمیں سکون والی زندگی چاہیے، ترجیحات کچھ اور ہیں۔ اسلام آباد کے مناظر آپ دیکھیں اور اسلام آباد کے حوالے سے آپ خبریں دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کا سوائے آئینی ترامیم کے کوئی اور معاملہ نہیں ہے، کوئی اور مسئلہ نہیں ہے۔ پاکستان بالکل پرسکون ایک ملک ہے، پاکستان اقتصادی معاشی حوالے سے بھی آگے بڑھ رہا ہے، پاکستان میں سرمایہ کاری بھی دھڑا دھڑ ہو رہی ہے، اور پاکستان کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک چاروں صوبوں میں اور قبائلی علاقوں میں اور مشرقی اور مغربی سرحد پر سکون ہی سکون ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جو صورتحال اس وقت بلوچستان میں ہے، خیبر پختونخوا میں ہے، یہ بہت زیادہ سنجیدگی کا تقاضا کرتی ہے یہ صورتحال، اور اس بات کا بھی تقاضا کرتی ہے کہ افغانستان کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ اب ٹھیک ٹریک پر آنا چاہیے، کیونکہ دونوں ملکوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ اگر افغان حکومت کوئی معاملہ نہیں سمجھنے کی کوشش کر رہی تو ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر اسلام آباد میں بیٹھے حکام جو ہیں یہ بات نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ایک افغانستان جو ہے مستحکم پرامن افغانستان، یہ پاکستان کے مفاد میں جس طرح بیانات میں ہمیں بتایا جاتا ہے، تو یہ عملی طور پر بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک خطے میں آپ دیکھیں تو باقی ممالک بہت تیزی سے ترقی کر رہے ہیں، لیکن پاکستان اور افغانستان پیچھے ہی پیچھے چلتے جا رہے ہیں، اور اس کی ظاہر ہے کہ وجوہات ہیں، مختلف وجوہات ہیں۔ اب عالمی ادارہ خوراک نے یہ کہا ہے کہ افغانستان دنیا میں بھوک کا مرکز بن چکا ہے، یہاں 1/3 آبادی کے پاس مناسب خوراک نہیں ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ افغان حکومت کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ کیوں ایسی صورتحال ہے۔
وہ لاکھوں افغان جو افغانستان سے باہر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، مجبور کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ وہ افغان مہاجرین جو کسی نہ کسی وجہ سے اپنے ملک نہیں جا پا رہے، یہ لاکھوں کی تعداد میں پاکستان میں بھی ہیں اور یہ لاکھوں کی تعداد میں ایران میں بھی ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی افغانوں کی وہ ایک بڑی تعداد وہ بھی ہے کہ جو خوشحال جس کو کہا جا سکتا ہے، صاحب ثروت جس کو کہا جا سکتا ہے، وہ اپنے ملک کی تعمیر و نو میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ افغان طالبان کی پالیسیز سے اتفاق نہ کرنا، ان کی پالیسیز سے اختلاف کرنا، یہ ظاہر ہے کہ ہر کسی کا حق ہے۔ پورا افغانستان ہو سکتا ہے، جتنا دنیا بھر میں افغان آباد ہیں، ان میں سے ضروری نہیں ہے کہ سب کے سب افغان طالبان کے خیالات سے، ان کی پالیسیز سے، ان کے نظام حکومت سے یا طرز حکومت سے متفق ہوں۔ ان کے مخالفین بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن دیکھنا اب یہ ہے کہ افغانستان کی حکومت خود اپنے لیے کیا کرتی ہے اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا کرتی ہے، کیونکہ تعلقات جو ایران کے ساتھ ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہیں، پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہیں، پاکستان کے اپنے کنسرنز ہیں کالعدم تنظیموں کے حوالے سے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ بات چیت کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں، لیکن آگے کون بڑھے گا، پہل کون کرے گا، یہ ہماری ترجیح کب بنے گی کہ کوئی ایسی افغان پالیسی ہو کہ جس سے کم از کم یہ جو پاک افغان سرحدی علاقے ہیں یہاں پہ سکون آ سکے۔ آپ نے اگر آپ ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ یہ کر لیجئے اور اپنی رائے سے بھی ضرور نوازیے۔ بہت شکریہ۔